अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला उस मौजू के उन्वान से है कि जो हर मोमिन पर ग़ैबत हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में लाजिम और ज़रूरी है कि वो इस अमल को अंजाम दे, और वो अमल तवल्ला और तबर्रा का अमल है। मुतादिद अहादीस और रिवायात में इस चीज़ का वाज़ेह तौर पे इशारे मौजूद है, बल्कि वाज़ेह और सराहतन मौजूद है कि तवल्ला और तबर्रा उसी तरीक़े से वाजिब है कि जिस तरीके से इंसान दूसरे मुहिम अरकान सलात को अंजाम देते हैं। और इसकी सबसे बड़ी दलील यही है कि जब हम उसूल दीन देखते हैं तो चूँकि उसूल दीन की उसमें तवल्ला और तबर्रा ये ज़रूरी है, यानी उन्हीं उसूल दीन यानी अरकान उसूल दीन में से। बस इसको इस तरीके से भी तवजीह की जा सकती है कि तवल्ला और तबर्रा उसी तरीके से हमारे मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में लाजिम और ज़रूरी है कि जिस तरीके से सौम और सलात है, यानी जिस तरीके से नमाज और रोज़ा इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है, वाजिब है, उसी तरीके से इंसान के ऊपर तवल्ला और तबर्रा भी लाजिम और ज़रूरी है। दीगर जो भी हमारे उसूली दीन, हमारे फ़ुरूग़ दीन में चूँकि तवल्ला और तबर्रा मौजूद है, यानी माज़रत के साथ मैंने इश्तिबाहन उसूली दीन कह दिया, फ़ुरूग़ दीन मैं कहना चाह रहा था। जिस तरीके से फ़ुरूग़ दीन में तवल्ला और तबर्रा मौजूद है, यानी उसी तरीके से जैसे नमाज और रोज़ा है, उसी तरीके से तवल्ला और तबर्रा भी है, जो कि लाजिम और ज़रूरी है कि इस अमल को अंजाम दिया जा सके। अगर यहाँ तक के रिवायात में इस कदर, यानी इसकी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इसकी ताकीद की गई है कि अगर कोई शख्स तवल्ला और तबर्रा नहीं कर रहा, या इनमें से एक कर रहा है, मसलन अक्सरन तवल्ला रखते हैं, तबर्रा नहीं करते, तो गोया कि उसका दीन जो है वो कामिल नहीं हो सकता। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की वो मारूफ़ हदीस जो सबको याद है कि इकमालुद्दीन जो है वो तवल्ला और तबर्रा है, यानी दीन तब तक कामिल नहीं हो सकता जब तक इंसान तबर्रा न करे। बल्कि कल के प्रोग्राम में भी हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, बल्कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने बिल्कुल वाज़ेह तरीके से फ़रमाया कि ये कहा जा सकता है कि हमारे दीन का आगाज़ ही तबर्रे से है। चूँकि ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे को जब पढ़ते हैं तो उसमें नफ़ी और इस्बात है, यानी नफ़ी करना गोया कि तबर्रा कर देना। तो हमारे दीन का जो हिसाब और किताब है, और हमारे दीन की जो इब्तिदा जहाँ से हुई है वो तबर्रे से हुई है, उसके बाद फिर विलायत है। यानी गोया कहा यह जा सकता है कि विलायत के लिए तबर्रा इस कदर ज़रूरी है जैसे नमाज के लिए इंसान जो है वो वुज़ू करे। मुक़द्दमा तो सला, जिस तरीके से मुक़द्दमा इबादत हो, जैसे हज के लिए इंसान जा रहा है तो ज़ाहिर सी बात है कि उसके कुछ मुक़द्दमे हैं, एहराम बांधना है और दूसरे सब चीज़ें हैं। तो उसी तरीके से जैसे आमादगी के लिए, हज की आमादगी के लिए मुक़द्दमात हज जो है वो भी वाजिब है, उसी तरीके से खिदमत में अर्ज़ करूँ जैसे ख़ुद दूसरे इबादत के लिए तहारत वाजिब है, ज़ाहिर है कि गुस्ल करना वाजिब है, गुस्ल जनाबत अगर किसी के ऊपर है तो अपने आप को ताहिर करेगा, और उसी तरीके से वुज़ू करना वाजिब है। तो खिदमत में अर्ज़ करूँ कि उसी उन्वान से तवल्ला के लिए तबर्रा ज़रूरी है, और इसका वही मकाम है कि गोया किसी एक इबादत के लिए आप मुक़द्दमा, जो कि मुक़द्दमा तो इबादत जो है, एक मुक़द्दमा तो तकलीफ़ जो मुक़द्दमा है तकलीफ़ का, वो भी वाजिब है, तो उसी तरीके से तबर्रा भी उसी तरीके से लाजिम और ज़रूरी है। तो बस हम लोगों को इस चीज़ में ज़्यादा दिक्कत करनी चाहिए कि ख़ुद तबर्रा उस पर दिक्कत हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाज़ जैसे ख़ुद आजकल के दौर में एक ख़ुद अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं हमारे ख़ुद के फ़िक़्हे के अंदर, यानी फ़िक़्हे जाफ़रिया के अंदर, जो कि इन चीज़ों के पता नहीं वो उनका अकीदा ऐसा है या किसी मसलहत के तहत कह रहे हैं, जो भी हो फ़र्क नहीं है, लेकिन जो शख्स तबर्रे का मुनकिर है वो शिया नहीं हो सकता। बस उसको हम आखिरी उनके लिए यही जुमला है।
इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज इसी उन्वान से गुफ्तगू करेंगे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान की खिदमत में, लेकिन यह है कि अभी तक राब्ता हमारा कायम नहीं हो चुका है, और इंशाअल्लाह जो ही राब्ता कायम हो जाए तो इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू को अपने मेहमान के साथ इसी उन्वान से करेंगे, तवल्ला और तबर्रा के उन्वान से। मैं अगर तवल्ला और तबर्रा के मज़ीद अगर वजाहत मुकदमे के तौर पर अर्ज़ करना चाहूँ तो यही कह दूँगा कि ख़ुद जिस तरीके से कुरान मजीद में विलायत और इन चीज़ों की ताकीद है, और उसकी आयत भी कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा वाली आयत है, जो कि उनसे हमारी विलायत लाजमी और ज़रूरी है, वाजिब है हर मुसलमान के ऊपर। यानी जिसके दिल में विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम न हो, ये मैं अर्ज़ कर दूँ सराहतन, मवद्दत अहले बैत, वो मुसलमान नहीं हो सकते। इस तरह से तबर्रा भी जो है वो ज़रूरी है। तो मैं इंशाअल्लाह आज इसी उन्वान से गुफ्तगू करेंगे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब इज़्ज़त माब मौलाना सैयद वसीमुल हसन रिजवी साहब किबला के साथ बनारस से हमारे साथ मौजूद हैं, और राब्ता इस टाइम हमारा उनके साथ कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम। किबला खैरियत से इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर हैं? मौला करम है, आप लोग खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। किबला आपकी दुआएं हैं, मौला आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो तमाम बरादरान को सलामत रखे, इलाही आमीन, इलाही आमीन। इन आयाम की मुनासिबत से किबला आपकी खिदमत में सबसे पहले तबरीक अर्ज़ करते हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप सबको भी मुबारक करार दे इंशाअल्लाह। इलाही आमीन इंशाअल्लाह। और नहायत ही शुक्रगुजार है किबला कि आप तशरीफ़ लाए और खिदमत का ये मौका हमें फराहम फरमाया। ये हमारे लिए सआदत है भाई। शुक्रिया किबला, बुजुर्गवारी है आपकी। किबला गुज़िश्ता कुछ दिनों से हमारी गुफ्तगू तवल्ला और तबर्रा के उन्वान से चल रही है, तो मैं वही सवालात आपकी खिदमत में भी पेश करना चाहूँगा, चूँकि बहस जो है वो बड़ी ज़रूरी है। और किबला मेरा पहला सवाल यही है कि तवल्ला और तबर्रा की किबला क्या ज़रूरत है, इस पर अगर एक वजाहत फरमाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्तईन व खैरुल मुईन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन, व लअनतुल्लाहि अला आदाइहि अजमईन। बेशुमार अजीज़ान, यही खुतबे के जुमले जी इस बात की दलील मुस्तहकम और मोहकम है बेशक कि जिस तरीके से तवल्ला जरूरी है, वैसे ही तबर्रा भी जरूरी है। सुभान अल्लाह, बेशक। लेकिन जहां हम आले मोहम्मद पर दुरूद भेजते हैं, तो लाजमी है कि जब इन पे दुरूद भेजा जाएगा तो इनके दुश्मनों पे लान किया जाएगा, उनसे इजहार बेजारी किया जाएगा। इसी का नाम है तबर्रा। जी जी, देखिए ये क्या है, हमें परवरदिगार खुद अपने आज़ा से देखे ना जी, अपने जिस्म से इंसान को पहचानना चाहिए। मासूम ने फरमाया कि तुम्हारे वजूद के अंदर एक आलम अकबर पिन्हा है। सही। तो अपने वजूद के आलम से ही पूछ ले। आप मुझे बताइए कि कोई चीज आंखों को खूबसूरत लगती है तो आंखों को ठंडक मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी खूबसूरत मंजर को देखने के लिए फिर आंख उधर ही लगी रहती है जी। लेकिन उसी के बरक्स बगल में कोई करीब मंजर कोई हो जी, जो आंखों को बिल्कुल ना भाए, तो आंख उधर एक लम्हे के लिए भी जाना पसंद नहीं करती। वाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत मिसाल है। से अच्छी आवाज को सुनता है जी बिल्कुल, तो चाहता है बार बार सुनता रहे। बेशक बिल्कुल। लेकिन वहीं पर जब बुरी आवाज, कड़ी आवाज आती है जी, तो इंसान उधर से अपने कान को हटा लेता है, नहीं चाहता है कि सुने। वाह सुभान अल्लाह, बेशक। खुशबू जितनी है कि आदमी कहीं जा रहा है, अच्छी खुशबू आई तो आदमी खुश हो जाता है, उससे पर तो निशात महसूस होते हैं कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कदम बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं यकीन, लेकिन वहीं पे अगर बदबू आने लगे तो इंसान दूरी, तो इंसान नाक बंद करके बहुत तेजी से वहां से गुजर जाता है। वाह बेशक। ये अमल क्या है? ये खुद इसी का नाम है तवल्ला और तबर्रा। बेशक बेशक, बहुत जो चीज अच्छी है उसे पसंद कर लेना, ये तवल्ला है। जो चीज बुरी है उससे अपने आप को दूर कर लेना, ये तबर्रा है। बेशक बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हमारे वजूद में अल्लाह ने तवल्ला और तबर्रा रखा है। बेशक बिल्कुल
بالکل بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے مثال پیش کی، اور یہ یقیناً میرے لیے ہے، اس سے انکار نہیں کرنا۔ تولا اور تبرہ بھی ویسے ہی شریعت اسلامیہ میں واجب ہے بعینہ، جیسے نماز اور روزہ واجب ہے۔ واہ سبحان اللہ، بے شک۔ ہلو جی بالکل آواز آ رہی ہے قبلہ، بالکل کلیئر ہے، بسم اللہ۔ آواز آ رہی ہے؟ جی 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 قبلہ آواز کلیئر ہے۔ غالباً کچھ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آواز میں کچھ نیٹ کا مسئلہ ہے شاید۔ انشاءاللہ کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ اس کو چیک کریں۔ جی غالباً کچھ مسئلہ تھا انٹرنیٹ کا، انشاءاللہ کنٹرول روم سے اس کو سیٹ کر دیں گے اور دوبارہ قبلہ کی خدمت میں رہیں گے۔ بہت ہی خوبصورت مثال انہوں نے ارشاد فرمائی کہ خود انسانی وجود میں یہ سب چیزیں موجود ہے، تو یقیناً یہی ہے کہ انسان اگر کوئی اچھی چیز ہوگا تو اس کے نزدیک جائے گا، اور اگر کوئی بری چیز ہے اور اس کے علم میں ہے تو یقیناً اسے دوری اختیار کرے گا۔ تو تولا اور تبرہ یہی ہے۔ بہت خوبصورت مثال اور قابل استفادہ مثال ہے کہ انسان اگر اپنے اعضاء و جوارح سے کوئی ایسی چیز کو حس کرے تو یقیناً اسے دوری اختیار کرے گا۔ جی قبلہ آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی 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 معاف کیے گا، یہاں بارش ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے نیٹ ورک تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا۔ کوئی مسئلہ نہیں قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں اگر مزید اس پر کچھ گفتگو کرنا چاہیں تو بسم اللہ۔ جی وہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہم کو دیا ہمارے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے، میں اسی لیے عرض کر رہا تھا یاد رکھیں، نوجوانوں تک پیغام جانا چاہیے کہ جس طریقے سے ہماری شریعت اسلامیہ میں نماز اور روزہ یہ سارے ارکان واجب ہیں، بے شک بے عین ہی تولا اور تبرہ بھی واجب ہے، بے شک فروع دین کا حصہ ہے، بے شک بے شک بے شک، لہذا اس سے کسی طریقے سے روگردانی نہیں کی جا سکتی۔ جی بے شک ایسی ہے۔ جی بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی۔ یہ الہی سنت ہے۔ جی صحیح، محبت یہ الہی سنت ہے اور اس کے اوپر معصومین نے عمل کیا ہے، سیرت معصومین ہے۔ صحیح۔ تو اب اگر انسان خدا کا بندہ ہے، معصومین کا تابع ہے، تو اسے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ بالکل یقیناً۔ جی بہت اچھی طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی اور بالکل عام فہم الفاظ میں آپ نے وضاحت فرمائی اس کی۔ میں قبلہ یہ ایک سوال یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک جو ہے ہمارے پاس تولا ہے اور ایک تبرہ ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو تولا پسند تو ہوتے ہیں لیکن تبرے سے گھبراتے ہیں، تو کیا بغیر تبرہ کے تولا جو ہے وہ قابل قبول ہے؟ اس پر بھی قبلہ اگر ایک روشنی فرمائیں۔ میرے بھائی میں نے جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا کہ ہمارے وجود، ہمارا کان اچھی آواز کو سننا پسند کرتا ہے، بری آواز نہیں پسند کرتا۔ بے شک۔ اچھی خوشبو کو مشام قبول کرتی ہے، بری خوشبو کو مشام قبول نہیں کرتے۔ زبان اچھے ذائقے کو پسند کرتا ہے، برے ذائقے کو پسند نہیں کرتی۔ جی ویسے ہی ہے، اب اس میں اگر انسان کو ٹیسٹ ہی نہ ملے اچھے اور برے کا تو اس کو مریض کہا جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اگر کوئی انسان تولے کو قبول کر رہا ہے اور تبرہ قبول نہیں کر رہا ہے تو وہ مریض ہے، اپنے ایمان کا علاج کرائے جا کر کے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اپنی اصلاح کرے۔ واہ۔ اس لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس دل میں اہل بیت ہو وہاں دشمنان اہل بیت ہو، اس لیے کہ جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں نجاست نہیں ہوگی، آیت تطہیر کا پیدا ہے۔ جی بالکل بے شک۔ لہذا اہل بیت سے محبت کا نام تولا ہے تو ان کے دشمنوں سے براعت اور بیزاری کا نام ہی تبرہ ہے۔ بے شک بے شک۔ تبرہ کو یہ وہ تھوڑی ہے کہ آپ مثلا اپنے کلمات سے کہیں، آستین پلٹ کر کے جھگڑا کریں تبھی تبرہ ہوگا۔ جی تبرہ یعنی دشمنوں کے اعمال اور ان کے کردار سے اپنے آپ کو روگردانی اپنی کر لینا، موڑ لینا اپنے آپ کو۔ بالکل جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے جی کہ ارشاد فرمایا ہے سورہ یونس میں غالباً 41 آیت میں، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ
وَأَنْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ تو ہم جو عمل کرتے ہیں وہ تم نہیں کرتے، جو تم کرتے وہ ہم نہیں کرتے. تم ہمارے عمل سے بری ہو، ہم تمہارے عمل سے بری ہیں. اسی کا نام ہے برات، اسی کا نام ہے تولا و تبرع. بے شک، بے شک، بالکل. جی جی قبلہ، جی بسم اللہ. میں کہتا تھا کہ اس چیز کی اپنی اصلاح کرنی چاہیے. جو لوگ تولا مانتے ہو تبرع نہیں مانتے، ان کو خود سمجھ میں نہیں آیا کہ تولا ہی کیا ہے. اس کا مطلب وہ تولا نہیں سمجھے، مفہوم تولا کو پہلے وہ سمجھے. بالکل بالکل. قبلہ اس میں تبرع کے بارے میں اور تولا کے بارے میں احادیث میں بھی ایسا کچھ ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے احادیث کی روشنی میں. جی بالکل، باقاعدہ حدیث ہے، پیغمبر کی حدیث. آپ یہ بتائیے جی کہ یہ کیا ہے؟ چھوٹی سی حدیث، مشہور و معروف حدیث، سامنے کی حدیث جی کہ یا علی جی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صحیح ہے، بالکل. یہ کیا ہے؟ جی یا علی تم، یا پھر دوسری جگہ اسی کے لفظ بدل کے نبی نے فرمایا اے علی تم سے وہ محبت کرے گا جو محبت کرے گا وہ صاحب ایمان ہوگا. صحیح. واہ، یہ تولا کی نشانی ہے. نفرت کرے گا تو علی تم سے دشمنی کرے گا، وہ منافق ہوگا. جو منافق ہوگا اس کے ساتھ تبرع کیا جائے گا. جی اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مودت کا حکم قرآن دے رہا ہے. تو اب اہل بیت سے مودت ہے تو وہیں پر یہ کہہ دیا کہ جب تم اہل بیت سے محبت کر رہے ہو تو اس کا مطلب عملی کے میدان میں آ گئے. اور اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کرو گے تو لکم عملکم، یعنی ان سے کہا جائے گا یعنی ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے، تم جو کرو گے تمہارے ساتھ. یعنی اہل بیت کے ساتھ ہونا ہے تو پھر ان کے ساتھ تولا اور پھر ان کے دشمنوں سے برات. یہ حدیث میں بھی کئی جگہ خود چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بہترین عبادت ہم اہل بیت کے دشمنوں سے برات ہے، خوشنودی ہے خدا کے لیے. بالکل بالکل، چھٹے امام کی حدیث ہے. بے شک. تو اس طریقے سے بہت حدیث ہے. اگر ہم اسی پہ خالی گفتگو کریں حدیث معصومین کے اوپر تو کئی ایپیسوڈ تو ہمارا اسی میں چلا جائے گا. جی بالکل ایسی ہے، بے شک. بالکل. قبلہ ہمارے پاس آخر میں 3 منٹ کا ٹائم بچا ہے، تو اس میں تولا اور تبرع کے عنوان سے اگر مزید بھی کوئی پیغام ہے یا خلاصتاً کچھ اور گفتگو فرمانا چاہیں تو بسم اللہ کیجئے، مومنین سماعت فرما رہے ہیں. جی خدا سب کو سلامت رکھے اور تولا کے ساتھ تبرع کے بھی مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے پروردگار ہم سب کو. اس لیے کہ ہم نے تبرع کو بعض نوجوانوں نے آج کل کے فوش کلمات زبان سے ادا کرنا، گالیاں بکنا، اس کو تبرع سمجھ لیا ہے. صحیح. اس کا نام تبرع نہیں ہے کہ ہم گالی بکتے پھریں. لیکن تبرع ایک ایسا عمل ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ حسن عمل ہے، یعنی بہترین عمل ہے. سبحان اللہ. تبرع. لیکن وہ کہ جو تنہائی میں کرنے والا عمل ہے. جی اگر آپ کو برات کرنا ہے، منافقین پہ لعن کرنی ہے تو اکیلے میں کریں. کسی ایسی جگہ نہ کریں کہ جس کا اثر دوسروں کے اوپر یہ ہو کہ جیسا کہ خود خدا فرما رہا ہے قرآن مجید میں سورہ انعام میں غالباً فرمایا خدا نے 108 نمبر میں لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. جی یعنی کسی کو بھی تم کھلم کھلا گالی نہ تو برا نہ کہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انجانے میں تمہارے خدا کو اللہ برا کہنے لگے. بالکل. اگر تمہارے خدا کو وہ تمہاری وجہ سے برا کہہ رہے تو اس کے ذمہ دار تم خود. اللہ. اسی طریقے سے اگر ہم معصومین کے دشمنوں پر کھلم کھلا چوراہے پہ، سڑکوں کے اوپر، بازاروں میں یا مائک کے اوپر برات کا اظہار کر رہے ہیں، ان پہ لعن طعن کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری دشمنی میں ہمارے معصومین کے لیے کوئی ایسا نازبہ کلمہ کہہ دے کہ جو اہل بیت کی شان کے منافی ہے. اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے. بالکل بالکل، بے شک. کس نے منع کیا؟ آپ کریے. حد یہ ہے کہ تبرع کے لیے یہاں تک ہے. علماء کہتے ہیں
کہ اپنا مرد مومن بھائی بھی ہے، بلکہ اپنا سگا بھائی بھی ہے، لیکن اگر اس کے ہاں تحمل نہیں پایا جاتا ہے تو براءت کا کوئی ایسا کلمہ اس کے سامنے نہ کہو کہ جو وہ برداشت نہ کر۔ جی بالکل۔ دشمنان اہل بیت کے لیے بھی آپ کو کوئی جملہ کہنا ہے تو ایسا جملہ نہ کہیے کہ جو کوئی انسان اس کو برداشت نہ کر پائے، صحیح، وہ ذہنی طور پر متشوش ہو جائے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایسے کیوں کہہ رہے ہیں۔ نہیں، بہت نازک مرحلے کا نام ہے براءت۔ جی بے شک۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ عزیز و براءت، تو براءت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ دشمن جو کرتے تھے، دشمن جو عمل کرتے تھے، جس طریقے سے رہتے تھے اس طریقے سے ہم عمل نہ کریں، دشمن کے عمل سے اپنے آپ کو دور کرتے تھے۔ مثلا وہ جھوٹ بولتے تھے، ہم جھوٹ نہ بولیں، وہ چوری کرتے تھے، ہم چوری نہ کریں، وہ غنا کرتے تھے، ہم غنا نہ کریں، وہ ناچ گانا کرتے تھے، ہم ناچ گانا نہ کریں، وہ شراب پیتے تھے، ہم شراب نہ پیے، وہ نامحرموں کو دیکھتے تھے، ہم نامحرم کو نہ دیکھیں۔ یہ ساری فہرست بنا لیں، یہ اعمال عدوان اللہ ہے، یعنی اللہ کے دشمنوں اور خدا اور رسول کے دشمنوں کا عمل ہے، لہذا ہم اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، اسی کا نام ہے تبرہ۔ شکریہ قبلہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔ وقت جو ہے وہ دل تو نہیں کر رہا کہ آپ سے رخصت ہو جائے، لیکن چونکہ وقت جو ہے وہ بالکل انتہا پر ہے، انشاءاللہ العزیز جی انشاءاللہ العزیز کسی اور وقت پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ مومنین کے لیے آپ سے وقت لے سکوں، اور انشاءاللہ اس فیض عظیم سے اسی طرح فیض یاب ہوتے رہیں۔ شکریہ قبلہ۔ اللہ یقبل منا منکم اعمالکم الہی انشاءاللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید وسیم الحسن رضوی صاحب قبلہ بنارس سے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور انہوں نے بڑے واضح طریقے سے گفتگو فرمائی کہ براءت جو ہے وہ اس عنوان سے کی جائے کہ موقع کی نزاکت کو بھی ملحوظ خاص رکھا جائے، اور جہاں انسان جو ہے کچھ ایسے جاہلین اور کچھ ایسے لوگ جو کہ صحیح طریقے سے ان تبرے کے عنوان سے بھی ناشنا ہو، تو لہذا ان کے سامنے پرہیز کیا جائے۔ جی بالکل ضروری ہے، لازمی ہے، اور براءت جو ہے البتہ ہمیں خود اپنے وجود میں اور اپنے جو ہمارے بچے ہیں اس میں ضرور یہ مفہوم ان کو سمجھا دینا چاہیے، اور کھلے عام کوئی ایسے مواقع پر کہ جہاں پر مشکلات بن سکتے ہیں تو یقیناً ہمارے پاس کلیہ قاعدہ موجود ہے کہ تقیۃ الدین و دین و آبائی، تقیہ ہمارا بھی دین ہے اور ہمارے آباء و اجداد کا بھی دین ہے، یعنی رسول اللہ کا دین ہے، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو تقیہ کا مظاہرہ بھی اس میں کریں، اور ایسے فوش کلمات جو کہ انسان کے شان کے خلاف ہو ان سے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان ایسے کلمات بھی ادا نہ کریں۔ اب اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ تبرے کے زمرے میں یقیناً وہ بھی آئیں گے، چونکہ جو کر رہا ہے ایک شخص جو ہے وہ خود اس مقام پر ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ نامناسب ضرور ہے، اور اس دور حاضر کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اور آخر میں وقت جو ہے وہ تقریباً ہمارے انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور اسی عنوان پر مزید بھی انشاءاللہ العزیز اسی پروگرام میں اگر زندگی رہی تو مزید بھی گفتگو کریں گے، جید علماء کو بھی دعوت کریں گے، اور ان خصوصی ان ایام میں چونکہ ولادت اور اعیاد کا سلسلہ ہے تو حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اور ہم بھی بین الحرمین یہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔